یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے تحاشا نوازنے کے لیے۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں، لوگ پرواہ کریں۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم مختلف ہیں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ سوچ، اتوار، سبھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لوگ لوگوں سے ملیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملیں، رنگ بدل جاتے ہیں۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ اچھی چائے اور مضبوط رشتے بنانے میں وقت لگتا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے گا نہیں رہتا۔ زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے۔ من پسند شخص کا آپ کے لیے فکر مند ہونا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا، اور فرمایا کہ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اسلام کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے۔ میں نے بھیجے تھے اسے لکھ کے مسائل اپنے، اس نے بدلے میں مجھے صبر کی آیت بھیجی۔ بات جب بھی بگڑی لفظوں پہ بگڑی غالب، کاش ہم بے زباں ہوتے۔
اللہ پاک حالات بدل دیتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ بے شک اتنی بے کیف نہ ہوتی یہ گزرگائے حیات، تم کسی موڑ پہ مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئیں۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ جس گھر میں کتب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، اس گھر کا پانی پینے سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ وہ پانی پلانے کے بہانے آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ روسی کہاوت۔ وہ کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ان لوگوں سے ملیں جنہیں لوگ برا کہتے ہیں، اور ان جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہے، ایک کمرہ آوازوں سے، آنگن میں کچھ خواب پڑے ہیں، ویسے یہ گھر خالی ہے۔ شعور کے سارے رنگ تمہارے عطا کردہ ہیں، ایک شخص جو کتابوں کے صفحات کی خوشبو نہیں جانتا، وہ ایک خوبصورت حصار سے محروم ہے۔ کتابوں کی طرح بہت سے الفاظ ہیں مجھ میں، اور کتابوں کی طرح بہت خاموش ہوں میں۔ روح آزاد ہو مجبور تقاضا نہ رہے، ہے تمنا کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ بدصورت کہہ کر چلے جاتے ہو، مذاق انسان کا اڑاتے ہو یا مصور کا۔ یا اللہ تو نے تو کتنوں کی تقدیر سنواری ہے، مجھے بس اتنا کہہ دے اب تیری باری ہے۔ یا اللہ تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے، اسی طرح سب کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ ہزار طاقت 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ میرے سارے رنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پر۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں تو نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے والد اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، مر جانا مگر کسی کی بیٹی کے خواب دکھا کر اسے مرنے کے لیے مت چھوڑنا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے،
کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دل کی دعا ہوتے ہیں، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ ہماری اپنی فقیری ہے، بادشاہی ہے، ہمارے مسئلے دربار تک نہیں آتے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ آمین۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ خوف خدا ایک چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مومن پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔